باجوڑ میں جو 1 مہینے سے زیادہ ہوا جو آپریشن جاری ہے، اسی کافی اچھی خبریں جو ہے وہاں سے آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ زیادہ تر علاقے جو ہے وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ منگل کو یہ خبر آئی کہ بریک ڈاؤن ہوا ہے، نتائج جو مذاکرات جو ہے بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ بہت سے تاجر جو ہے میرے ساتھ بھی کئی نے یہی رابطہ کیا ہے کہ یہ جو حالات ہے، لوگوں کے اربوں روپے جو ہے اس وقت پھنسے ہوئے، کیونکہ زیادہ تر جو فروٹ اور ویجیٹیبلز کے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین 3 اہم ڈیولپمنٹ، ایک تو بہت اچھی خبر ہے اور وہ استنبول ترکیے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کل جو ماحول جنگی ماحول پیدا ہوا تھا وہ اب انشاءاللہ وہ تھم گیا ہے اور وہ مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک اچھی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے کہ یہ مذاکرات ناکامی کی طرف کیوں جا رہے تھے اور اب کیا توقعات کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا اس سے بھی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے آج یا کل اسلام آباد آ رہا ہے، اور اسی ماحول پہ جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو سامنے آئی ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا استنبول سے اچھی خبر آئی ہے۔ اور ساتھ ہی باجوڑ میں جو ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جس میں شدت پسندوں کے 2 اہم کمانڈر جو ہے، قاری امجد جس کا نام جو تھا مفتی مزاحم تھا، اور اس طرح قاری الیاس جو تھا وہ ڈماڈولا میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی آپریشن چل رہا تھا، 29 جولائی سے آپریشن شروع ہونا تھا، پھر 12 اکتوبر سے جو ہے وہ جو آپریشن سپٹمبر سے جو چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ دونوں انتہائی اہم کمانڈر سمجھے جاتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باجوڑ میں جو 1 مہینے سے زیادہ ہوا جو آپریشن جاری ہے، اسی کافی اچھی خبریں جو ہے وہاں سے آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ زیادہ تر علاقے جو ہے وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں، کچھ واپس گئے ہیں اور کچھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور دونوں جو قاری امجد صاحب ہے جو کہ یہ اپنے گروپ کے جو تھے TTP کا جو گروپ تھا اس کے چیف بھی رہے ہیں، اور قاری الیاس صاحب جو ان کے میجر جس کو اسٹریٹجسٹ کہا جاتا ہے، اور ان پہ جو ہے 2002 سے اتنے اہم تھے کہ 2002 سے ان کو گلوبل ٹیررسٹ یعنی عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اس کے سر پہ جو ہے وہ باؤنٹی بھی رکھی گئی تھی۔ تو یہ باجوڑ سے اور اس کے ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 10-12 دن سے جو ہے باجوڑ سے سو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ، اور لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جو ڈماڈولا میں وہاں پہ اس کو وہ کیا گیا تھا، اور جو سمجھتے ہیں سچویشن کو وہ کہتے ہیں کہ عمر خالد خراسانی جو ہے جو 2022 میں اس کو مارا تھا، اس کے بعد یہ TTP کی پاکستان کی سب سے بڑی کارروائی ہے، TTP گروپس کے جو اہم کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے، لیکن ساتھ ہی کورم سے جو خبریں آ رہی ہیں، رات کو جو کارروائی ہوئی تھی اس میں پاکستان فوج کے سیکیورٹی اداروں کے 6 جوان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو دوسری سائڈ پہ یہ بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیکیورٹی ادارے آپریشن بھی بڑی کامیابی سے کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ استنبول میں جو مذاکرات جو گزشتہ ہفتے کو شروع ہوئے تھے اور منڈے تک یعنی پیر تک مذاکرات اچھے چلتے رہے، اور امید یہی تھی کہ معاہدہ ہو جائے گا، اور بعد میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہم کئی دفعہ جو ہے تحریر معاہدے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر کابل کی طرف سے کچھ خبریں آ جاتی یا کچھ انسٹرکشن آ جاتے جس کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ تو منڈے کو شام کو پھر اسپیشلی منگل کو یہ خبر آئی کہ بریک ڈاؤن ہوا ہے، نتائج جو مذاکرات جو ہے بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں، اور جو دونوں ڈیلیگیٹس اسپیشلی پاکستانی ڈیلیگیٹس وہ ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن بعد میں کل والی ویلاگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کو ایئرپورٹ سے واپس بلایا گیا ہے۔ قطر اور جو ترکیے کے نمائندوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا خاطر بھی رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو، اس طرح بغیر معاہدے کے چلے جانا جو ہے ان کے لیے بھی یہ باعث اطمینان نہیں تھا بلکہ باعث ہزیمت ان کے لیے بات تھی۔ تو
تو آج یہ خبر آئی ہے کہ دوبارہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے اور اب امید پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جو بریک ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد جو سچویشن سامنے آئی دونوں ملکوں سے، کابل کی طرف سے اسلام آباد پر حملے اور پاکستان کے جو وزیر دفاع ہے جو ان کے جو بیانات تھے میرے خیال میں پہلے تو وہ نہیں دینے چاہیے تھے، خاص کر جو خواجہ آصف صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا، جو الفاظ استعمال کیے، وہ کسی بھی وزیر دفاع یا اسی سٹیٹس کے جو بندے ہیں اتنا جلدی کہ اب مذاکراتی ٹیم ابھی وہاں سے نکلے نہیں تھے اور ادھر سے اس نے طبل جنگ جو ہے وہ بچا دیے. تو اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی، پاکستانی کمیونٹی نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ جو جنگی نعرے ہیں یا یہ جو اشتعال انگیزی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا اور مزید مذاکرات سے حل ہوگا. بہتر ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے. تو خیر وہ تو کل پورا دن جو ہے ایک جنگوسٹک ماحول رہا دونوں ملکوں میں. افغانستان سائڈ پہ ہم یہ کریں گے، اسی سائڈ پہ ہم یہ، بلکہ خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم ان کو غاروں میں دوبارہ بھیجیں گے. تو میرے خیال میں اتنا جو پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹس جو ہے اسپیشلی سیاسی لیڈرشپ کو اور حکومتی لیڈرشپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. تو آج مذاکرات دوبارہ شروع ہیں اور خبر یہ آئی ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج کسی نہ کسی نتیجے پر وہ پہنچ جائے. اور جو بنیادی بات ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو روکا جائے کابل میں، افغانستان میں، کہ وہ پاکستان میں کارروائیاں نہ کرے. کل ایک اور سورسز سے یہ خبر آئی تھی، ہمارے سینئر جو دوست ہے اس نے کیا تھا کہ افغان طالبان کے سینئر اس سے وہ کوٹ کر رہے تھے کہ ان کے مطابق افغان طالبان یہاں تک ایگری ہے کہ اگر پاکستان نے کہیں ان کو سپاٹ کیا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی سے ان کو فلش آؤٹ کرے یا ان کو، بلکہ وہ تیار ہے کہ وہ پاکستان بھیجے، لیکن وہ ان کے مطابق پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو افغانستان میں رکھا جائے اور افغانستان سے وہ کارروائیاں نہ کرے. یہ کنفلکٹنگ آئیڈیاز ہے، لیکن اس وقت وار آف آئیڈیاز، وار آف نیریٹو یعنی بیانیے کی جنگ بھی جاری ہے. ایک دوسرے کو میڈیا میں نیچا دکھانے کے لیے بھی کوشش ہے. کل پورا دن پاکستان سائڈ سے بھی بمباری ہوتی رہی میڈیا پہ اور افغان سائڈ سے بھی بمباری ہوتی رہی، لیکن آج اچھا ہوا، گڈ سینس پریویل. اور یہ اسپیشلی ترکیے کا اور قطر کا ہمیں جو ہے میرے خیال میں ڈیفینیٹلی منت ہونا چاہیے. ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم نے سراہنا چاہیے کہ وہ لگے ہوئے ہیں. کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے اور خطے میں امن کے لیے دونوں کے درمیان معاہدہ انتہائی ضروری ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ آج جو آپ سے شیئر کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع سے یہی خبر آئی ہے کہ طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے یا آج یا کل. اور جو صورتحال ہے اسپیشلی بارڈر پہ، یہ جو ٹریڈ کے حوالے سے، یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے، بائی لیٹرل ٹریڈ بند ہے، اور بہت سے تاجر جو ہے میرے ساتھ بھی کئی نے یہی رابطہ کیا ہے کہ یہ جو حالات ہے، لوگوں کے اربوں روپے جو ہے اس وقت پھنسے ہوئے، کیونکہ زیادہ تر جو فروٹ اور ویجیٹیبلز کے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں. تو پیمنٹ آلریڈی کچھ ذمہ داروں کو ہوئی ہوتی ہے، کچھ جو ہے نا بعد میں کرنی پڑتی ہے. تو ابھی اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے انگورز میں یا دیگر جو انار وغیرہ میں انویسٹ کیا ہے، پہلے سے وہاں پہ باغیں لگائی ہے اور ان میں انویسٹ کیا ہے، ان بیچارے جو ہے اس وقت بہت زیادہ وہ ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہے. تو شاید یہی جو ڈیلیگیشن آ رہی ہے اس میں اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ بارڈرز کو کھولا جائے اور یہ جو بہت زیادہ تعداد میں جو ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں ان کے گاڑیاں بھی وہاں پہ رکی ہوئی ہے. تو یہ تینوں اہم موضوعات ہے. ڈماڈولا میں کارروائی پاکستان سیکورٹی اداروں کی طرف سے، استنبول میں جو مذاکرات کا دوبارہ شروع ہونا اور طالبان ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا جو ہے، یہ اہم پیش رفتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اسپیشلی خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جو ہے جنگویزم سے نکلنا ہوگا، یہ جنگی نعروں سے، یہ طبل جنگ بجانے سے وقت سے پہلے. کیونکہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب آپ کے پاس لمبی سٹک ہو، جب مطلب ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس ہے تو پھر آپ بولتے زیادہ نہیں ہیں، پھر آپ دھیمے لہجے سے جو ہے نا بولتے ہیں اور زیادہ آپ چیختے چلاتے نہیں ہیں. تو ایک سائڈ پہ اگر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وی ہیو انف کہ ہم ان کو غاروں میں بھیج دیں، پھر پہلے سے میرے خیال میں اس طرح شور شرابہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اسپیشلی پاکستان جیسے نیوکلیئر ملک کے لیے اور ان کی وزیر دفاع کے لیے ایسے بیانات سے اگر گریز کیا جائے تو بہتر ہوگا.